أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند، سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ضرورت مند وہ انسان ہے۔ دنیا میں بہت سی مخلوق ہے، چوپائے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور بھی بہت سی مخلوق ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت مند اور سب سے زیادہ محتاج وہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اتنی قسموں کے کھانے کھائے جتنی قسموں کے انسان کھانے کھاتا ہے۔ ہمارا ناشتہ اس کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، ہمارے دوپہر کے کھانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، رات کے کھانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، پھر سالن میں سینکڑوں قسم کے سالن ہیں، روٹیوں میں 20 قسم کی روٹیاں ہیں، چاولوں کے پکانے کا جو انداز ہے اس میں بھی 20 قسم کے انداز ہیں۔ یہ اتنے سارے اسٹائل تو صرف کھانے کے ہیں۔ پھر اس میں جو نمکین غذائیں ہیں، میٹھی غذائیں ہیں، اس کے الگ الگ اسٹائل ہیں۔ سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں بنتی ہیں، سینکڑوں قسم کی نمکین چیزیں بنتی ہیں، اور کتنے قسم کے انسان لباس پہنتا ہے۔ سردی کا لباس اس کا الگ ہے، گرمی کا لباس اس کا الگ ہے، باہر کا لباس الگ ہے، گھر کا لباس الگ ہے، رات کا لباس الگ ہے، اور دن کا لباس الگ ہے۔ کتنے سارے لباس ہو گئے اس کے۔ اور رہنے کے لیے اس کو گھر بھی چاہیے، اور گھر بھی ایسا چاہیے جس گھر میں RCC چھت ہونی چاہیے، اور فاصلنگ بھی ہونی چاہیے، اور اس میں ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر چونکہ بجلی کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، تو لہٰذا سولر سسٹم بھی چاہیے، UPS بھی چاہیے، جنریٹر بھی چاہیے، اس کے ساتھ پیٹرول بھی چاہیے۔ کتنے جھمیلے ہیں جو انسان کی ضرورت بن گئے ہیں۔ یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی ضرورت پوری نہ ہو تو انسان واویلا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں UPS بھی نہ ہو، سولر بھی نہ ہو، جنریٹر بھی نہ ہو، تو بتائیے وہ آدمی اس موسم میں زندگی گزارتے ہوئے کیا محسوس کرتا ہے؟ اپنے آپ کو خوش تو محسوس نہیں کرتا، پریشان ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے رکھتا ہے کاش ہمارے پاس بھی اتنی گنجائش ہوتی، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی بیٹری سسٹم لگا لیتے، کوئی 2 پلیٹیں ہم بھی اپنے گھر کی چھت پہ رکھ لیتے،
کوئی ہم بھی اپنے گھر میں پنکھے چلا لیتے. یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں. پھر بیوی بھی ضرورت ہے، اولاد بھی ضرورت ہے، بچے بھی ضرورت ہے، اور بچیوں سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، بچہ بھی ہونا ضروری ہے، نرینہ اولاد کا ہونا ضروری ہے، کاروبار کا ہونا ضروری ہے، پھر کاروبار کا چلتا ہوا ہونا یہ ضروری ہے. اور بھی کتنی انسان کی ضروریات ہیں کہ اس کو سواری چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، کار چاہیے، اور کار بھی ایسی چاہیے کہ کم از کم اس میں ایئر کنڈیشن تو ہو. اور پھر ان کاروں کے چلنے کے لیے اس کو سڑکیں بھی چاہیے. جس علاقے کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، یہ ڈرائیور حکومت کو گالیاں دیتے ہوئے اس سڑک کو کراس کرتے ہیں، اس سڑک کو پار کرتے ہیں. سڑک بھی ہماری ضرورت ہے، اور ہوا ہماری ضرورت ہے، آکسیجن ہماری ضرورت ہے، دوائی ہماری ضرورت ہے. ہم بیمار ہو جائیں ہمیں دوائی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چاہیے. یعنی دنیا جہاں کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں. لیکن جتنی ضرورتیں انسان کی ہیں کسی اور کی نہیں ہیں. بھینس کو صبح کو پراٹھا نہیں چاہیے، اور دوپہر کو بریانی نہیں چاہیے، اور شام کو قورمہ نہیں چاہیے. اس بیچاری کو صبح بھی گھاس ہی چاہیے، دوپہر کو بھی گھاس چاہیے، شام کو بھی گھاس چاہیے. پرندوں کو دانے ہی چگنے ہیں، نہ اس کو ناشتے میں پراٹھا چاہیے، اور مکھن چاہیے، اور ملائی چاہیے، اور بریڈ چاہیے، اور جیم چاہیے. یہ پرندے بیچارے صبح کو بھی دانے ہی چگتے ہیں، دوپہر کو بھی دانے ہی چگتے ہیں، شام کو بھی دانے ہی چگتے ہیں. تو اب ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ بات عرض کی، کتنی انسان کی ضرورتیں ہیں. اب جب انسان کی ضرورتیں زیادہ ہیں تو اس کو ضرورت ہے کسی ایسی ذات کی، کسی ایسی ہستی کی جو اس کی ہر ضرورت کو پوری کر سکتا ہو. ایسی ذات کی ضرورت ہے، ایسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، ایسے کسی معاون کی ضرورت ہے جو اس کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہو. اور پھر ایسے معاون کی ضرورت ہے جو اس کی ہر حال میں سنتا بھی ہو، ہر جگہ سنتا بھی ہو. اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ موبائل ہی کام نہیں کرتا. ایک دفعہ ہم ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں موبائل کام ہی نہیں کرتا تھا. اب پریشان تھے، لیکن رابطہ کریں تو کس سے کریں، سگنل ہی نہیں ہے. تو انسان کو ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے سگنل کی ضرورت نہ ہو، سگنل کا انسان محتاج نہ ہو، ہر جگہ وہ سنتا بھی ہو، اور ہر کام وہ کر بھی سکتا ہو، ہر پریشانی کو دور بھی کر سکتا ہو، ہر مسئلے کو حل بھی کر سکتا ہو. اگر ہم ساری دنیا میں ڈھونڈیں، ساری دنیا میں سروے کر لیں، شہروں میں بھی کر لیں، اور دیہاتوں میں بھی کر لیں، جنگلوں میں بھی کر لیں، صحراؤں میں بھی کر لیں، پاکستان میں بھی کر لیں، یورپ کے ممالک میں بھی کر لیں، ساری دنیا کا سروے کر لیں، دنیا میں ایسی ہستی کوئی نہیں ہے جو ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہو اور پوری بھی کر سکتا ہو. ایسی طاقت دنیا میں اگر ہم ڈھونڈتے ہیں، سروے کرتے ہیں، ایسی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے کہ جو ہر ایک کی ہر جگہ سنتا بھی ہو اور اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہو. ایسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے. ہاں ایک ہستی ہے جو ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سمجھتا ہے. جس بولی میں اس سے بولا جائے، جس زبان میں اس کو درخواست کی جائے، وہ زبان میں سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. پہاڑوں میں اسے پکاریں تو بھی سن لیتا ہے، دیہاتوں میں اسے پکاریں تو بھی سن لیتا ہے. ہوائی جہاز میں تو سگنل نہیں ہوتے نا، ہوائی جہاز میں سگنل نہیں ہوتے. جب ہوائی جہاز بہت اونچی اڑان اڑنے لگ جاتا ہے تو اس وقت تو سگنل بھی کام نہیں کرتے، وہ اس وقت بھی سن لیتا ہے جہاں سگنل کام نہیں کرتے، کوئی کسی کی نہیں سن پاتا، وہاں بھی وہ سنتا ہے، وہاں بھی وہ سنتا ہے، وہاں بھی وہ سنتا ہے. سمندر کی تہوں میں چلے جائیں وہاں بھی سنتا ہے، زمین کے نیچے چلے جائیں وہاں بھی سنتا ہے، ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں وہاں بھی سنتا ہے. پتہ ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اس ذات کا نام کیا ہے؟ سب بتائیں، سب بتائیں. اللہ، اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو سب کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے. رات کو بھی سنتا ہے، دن کو بھی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. جو اس کی ذات کے انکاری ہیں ان کی بھی سنتا ہے، ان کی بولی بھی سمجھتا ہے،
ان کی بات کو بھی سنتا ہے، ان کی درخواست کو بھی قبول کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسے اس نے وہ یوں کہہ رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، یہ اس کا ذکر تھا، بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اچھا، یا صنم کہتے کہتے اسے اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب انسان پہ نیند کا غلبہ ہو جائے تو پھر زبان تو قابو میں نہیں رہتی نا، زبان سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکل جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ لگی، اس کو اونگ آئی، تو اس کی زبان ایک دم پھسل گئی اور صنم کی بجائے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ صمد اللہ کا نام ہے۔ کہنے کا ارادہ تھا صنم اور زبان سے نکل گیا صمد، ارادے سے نہیں، بھولے سے، غلطی سے اللہ کا نام زبان سے نکل گیا۔ جو ہی اس کی زبان سے نکلا یا صمد، تو آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ اب فرشتوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، یہ تو آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ تو بت کی پوجا کر رہا تھا، اور بت کی پوجا کرتے کرتے اس کو آنکھ لگ گئی، اس کی زبان پھسل گئی، تو صنم کی بجائے غلطی سے اس کی زبان سے صمد نکل گیا، تو آپ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے فرشتوں، مجھے اس بات کا علم تھا کہ بے شک یہ بت کی پوجا کر رہا تھا اور بت کو پکار رہا تھا، اس نے مجھے جو پکارا ہے تو مجھے نہیں پکارا، غلطی سے اس کی زبان سے میرا نام نکل گیا۔ لیکن میرے فرشتوں، اگر 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 میں بھی اس کے پکارنے پہ جواب نہ دوں، اگرچہ اس نے بھولے سے پکارا ہے، تو بتائیے پھر صمد اور صنم میں فرق کیا رہا؟ اگرچہ بھولے سے پکارا ہے لیکن جواب تو مجھے دینا ہے، اس لیے کہ جواب نہیں دوں گا تو صنم اور صمد میں کوئی فرق تو نہ ہوا۔ ایسا سننے والا جو پرایوں کی بھی سنتا ہے، جو پرایوں کی بھی رعایت کرتا ہے، پرایوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، سارا دن گزر گیا، کوئی مہمان ہی نہیں آیا، اب وہ بھی بھوکے بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں ایک مہمان نظر پڑا، ایک مسافر نظر پڑا، اس کو لے آئے، آ کے گھر میں بٹھایا اور اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، بھائی میں تو مہمان کے بغیر کھانا کھاتا نہیں ہوں، چلو تمہاری برکت سے میں بھی کھانا کھا لوں گا۔ جب کھانا کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا نام لے کے کھانا، برکت ہوگی اس سے، اللہ کا نام لے کے کھانا، برکت ہوگی۔ جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا نام لینے کی درخواست کی تو وہ کہنے لگا، جی اللہ کا نام تو نہیں لوں گا، میں تو ایسے ہی کھانا کھاؤں گا، کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں کھلانا تو چھوڑ دو مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھائی اللہ کا نام لینے میں کون سا خرچہ ہو جائے گا، کون سا جرم ہو جائے گا؟ کہا، جی میں اللہ کا نام نہیں لیتا، میں اللہ کا نام نہیں لیتا، کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں کھلانا تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا، وہاں سے بھوکھا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، میرے ابراہیم جا کے اس کافر کو منا کے لا، اس کو راضی کر کے لا، اس کو بنا کے لا۔ اور پھر فرمایا، میں 70 برس سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی بھی روٹی کھلانے کے لیے اپنا نام لینے کی شرط نہیں لگائی۔ ابراہیم، تم نے ایک دفعہ اس کو روٹی کھلانی تھی اور آج ہی تم نے میرا نام لینے کی شرط لگا دی، جاؤ جا کے اس کو منا کے لاؤ، میرا نام لے نہ لے اس کو کھانا کھلاؤ، میرا نام لے یا نہ لے اس کو کھانا کھلاؤ۔ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب کی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کسی ایسی ہستی کی جو ہماری ہر صدا کو سنتا ہو، ہمارے ہر کام کو کر سکتا ہو، ہمارے ہر دکھ درد کو دور کر سکتا ہو، ہماری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہو، ہمارے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہو، لا علاج مریضوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہو۔ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو پابند ہیں نا، ہم اور آپ تو پابند ہیں۔
ہم اور آپ تو پابند ہیں. میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں, اگر میں چاہوں کہ اپنی زبان سے نہیں اپنے کانوں سے بولنا شروع کر دوں, میں نہیں کر سکتا. میں اپنے پاؤں کے بل چلتا ہوں, لیکن اگر میں یہ نیت کروں کہ جی نہیں میں نے سر کے بل چلنا ہے, میں نہیں چل سکتا. اس لیے کہ جو میں چاہوں وہ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے دنیا بھر کے انسانوں, جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. جو چاہے کر لے. اسباب کے پابند ہم ہیں, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. حالات کے پابند ہم ہیں, اللہ حالات کا پابند نہیں ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, اگر آپ مجھے اولاد دے دیں گے تو میرے دین کو پیچھے سنبھال لے گی, ورنہ میرا دین ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے رشتہ داروں میں مجھے وہ صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ میرے بعد میرے دین کو سنبھالیں. اور جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہو چکی ہے, لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں. چنانچہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے, دعا مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بیٹے کی بشارت دی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا تجھے مبارک ہو, اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا جس لڑکے کا نام آپ نہ رکھنا, اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. اللہ اتنا کارساز ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہم ضرورت مند ہیں, بہت ضرورتیں ہماری. دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی ایسی شخصیت کی, ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ہمارا ہر مسئلہ حل کر سکتا ہو اور ہر جگہ ہماری آواز کو بھی سن سکتا ہو. وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب اللہ سے لیں کیسے, اللہ سے اپنے مسائل کو حل کیسے کرائیں؟ اللہ سے ملاقات تو ہو نہیں سکتی. اگر کسی دنیا دار کو کوئی کام کہنا ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں گے, اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اس کی بیل بجائیں گے, اس کو واٹس اپ کریں گے, اس کو کال کریں گے, اس کو میسج کریں گے, وہ آپ کا میسج پڑھ لے گا, آپ کا وائس میسج سن لے گا اور آپ کا کام اگر اس کو کرنا ہوگا تو کر لے گا. اللہ تک اپنی ضرورت کی رسائی کیسے کی جائے, اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ سے کوئی مل نہیں سکتا, اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اللہ وہ ذات ہے جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے اللہ کو ہمارے نبی کے سوا آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا, جبریل آپ اللہ کا میرے پاس روزانہ پیغام لاتے ہیں, تو کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ جب ہمارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ بات پوچھی نا, تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک دم تھرا اٹھے, کانپ گئے, لرز گئے اور کہنے لگے حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, اگر ایک پردے کے بھی نزدیک چلا جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو نور ہی نور ہیں, سارے فرشتوں کے سردار ہیں, سارے فرشتوں کے امام ہیں, سارے فرشتوں کے استاد ہیں, لیکن اللہ کو دیکھنا تو درکنار, اللہ پاک کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. لیکن ہمارے نبی نے لیلۃ المعراج میں, معراج کی رات کو اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. آگے چل کے فرماتے ہیں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے. جب قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تھوڑا سا اور قریب آئیے.
ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. تیسری دفعہ جب اللہ نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ تو ہمارے نبی اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ اور اس کے نبی کے سارے فاصلے اللہ نے ختم کر دیے. اور ہمارے نبی نے جسم کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. لیکن ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا, ہم تو نہیں پہنچ سکتے, ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پتہ ہی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. نماز اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ سچ پوچھیں جب انسان اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ پاک سارے پردے ہٹا کے گویا سامنے آ جاتے ہیں, اللہ سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی اللہ پاک سے ملاقات چل رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں ایک ملاقات ہے اجتماعی, ایک ملاقات ہے اجتماعی, جیسے ہماری آپ کی اس وقت ملاقات ہو رہی ہے, ہم سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, یہ بھی ایک ملاقات ہے. اور ایک ملاقات ہے تنہائی والی خصوصی ملاقات. تو مناجات کہتے ہیں خصوصی ملاقات کو. المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے نیت باندھتا ہے اس کی اللہ پاک سے خصوصی ملاقات شروع ہو جاتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے, ان سارے نبیوں کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی کوئی مسئلہ آتا, جب کبھی کوئی پریشانی آتی, جب کبھی کوئی تکلیف آتی, جب کبھی کوئی دکھ آتا, جب کبھی کوئی امتحان آتا, جب کبھی کوئی آزمائش آتی, تو اور کچھ نہیں کرتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے اللہ پاک کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے تھے. اور یہی عادت شریفہ ہمارے نبی کی تھی, ہمارے نبی بھی یہی کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب کبھی ہمارے نبی کو کوئی کام پیش آتا, کوئی پریشانی پیش آتی, آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج میں آپ, ہم اپنے معاشرے, اپنے گھر بار میں, اپنے آپ میں ہم جھانکیں, ذرا غور کریں کہ ہمیں جب مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم فوراً اپنے کانٹیکٹس کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ کون سے طاقتور آدمی کا نمبر میرے پاس ہے, اس سے رابطہ کروں, اس کو واٹس ایپ کروں, اس کو میسج کروں, اس کو کال کروں. ہماری توجہ فوراً اس مخلوق کی طرف جاتی ہے جو مخلوق ہماری طرح کمزور ہے. دیکھیں یہ جو وزیر وزراء ہیں, یہ جو پیسے والے لوگ ہیں, یہ جو مالدار لوگ ہیں, کیا یہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہتے ہیں؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ بیمار نہ ہوتے, اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ان کو کرسیوں سے ہٹایا نہ جاتا, اگر ان کے ہاتھوں میں کچھ ہوتا تو یہ الیکشن میں کبھی بھی نہ ہارتے, اگر ان کے ہاتھوں میں کچھ ہوتا ان کے بچے نہ مرتے, ان کی بیویاں نہ مرتی, یہ خود بیمار نہ ہوتے اور یہ خود نہ مرتے. میرے دوستو, آج مادیت کی ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر انسان کی توجہ دنیا اور دنیا داروں کی طرف ہے, اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے لینے کے لیے نماز عطا فرمائی ہے. نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے. چنانچہ سارے نبیوں نے یہی کیا, ہمارے نبی نے یہی کیا, سارے اہل بیت نے یہ کیا, سارے صحابہ نے یہ کیا, اور سارے اولیاء نے بھی یہی کیا. اب جو انسان پریشانی کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں, دکھ تکلیف کے وقت میں وضو کر کر نماز پڑھ کر اللہ سے نہیں مانگ رہا, وہ نبیوں کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے, ہمارے نبی کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے, صحابہ کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے, اہل بیت کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے, اور اولیاء کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے, ان کو معلوم ہوا کہ جی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا نام تھا قسم رضی اللہ عنہ.
ان کا انتقال ہو گیا. جو ہی ان کے انتقال کی خبر سنی اپنی سواری سے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فرمانے لگے ہم نے وہ کیا جس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جب کبھی پریشانی آئے نماز پڑھو, نماز پڑھو. اس کو بالکل یوں سمجھیں جیسے بچے کو کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی اس کو تھپڑ مار دے, کوئی اس کو ٹھوکر لگ جائے, کوئی اس کی چیز اس سے چھین لے تو وہ فوراً ماں کی طرف جاتا ہے. تھپڑ لگا اس کا علاج بھی ماں کے پاس, ٹھوکر لگی اس کا علاج بھی ماں کے پاس, کسی نے چپس چھین لی, ٹافی چھین لی, چاکلیٹ چھین لیا اس کا علاج بھی ماں کے پاس, بھوک لگ رہی ہے اس کا علاج بھی ماں کے پاس, پیاس لگ رہی ہے اس کا علاج بھی ماں کے پاس, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کا علاج بھی ماں کے پاس. ہر بات میں اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. جیسے بندہ, جیسے بچہ ہر پریشانی میں ماں کی طرف بھاگتا ہے, ایسے ہی بندے کو ہر پریشانی میں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے. آج ہم لوگوں نے اپنے دکھ اور درد اللہ کو سنانا چھوڑ دیے ہیں, یہ سچی بات ہے. ہمارا بچہ بھی ہمیں کوئی پریشانی سنائے تو ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں بچے سے یہ نہیں کہتی بیٹا آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو نا, اللہ کر دے گا, اللہ سنتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں, سنتا ہوں. جب آدمی اللہ پاک سے ہر طرف سے کٹ کر دعائیں کرتا ہے نا تو وہ دعا اس کی رائے گاہ نہیں جاتی, بیکار نہیں جاتی, بیکار نہیں جاتی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں, یا تو یوں ہوتا ہے. اور اگر جس چیز کو وہ مانگ رہا ہے اس میں اس کی بھلائی نہیں ہے, اس کی خیری نہیں ہے, چونکہ انسان کی عقل چھوٹی سی ہے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتے ہیں نہیں یا اللہ یہی رشتہ ہو جائے, یہی ہونا چاہیے رشتہ. کئی ساتھی کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے. بھئی آپ استخارہ تو کر لو, استخارہ کر لو کہ یا اللہ اس میں بھلائی بھی ہے کہ نہیں, کہ جی نہیں بھلائی نہیں ہے تو اللہ اس میں بھلائی ڈال دے, کرنا یہی ہے. اس کی مثال تو اس بدھو بچے کی سی ہو گئی جو کہہ رہا ہے کھانسی تو بہت لگ رہی ہے اور گلے بھی بنے ہوئے ہیں, گلے بھی اور گلا بھی دکھ رہا ہے اور مجھے آئس کریم بھی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ آئس کریم سے ہی مجھے شفا مل جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کھانسی بھی لگی ہوئی ہے اور اسپرائٹ میں برف ڈال کے پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ اسی میں خیر ڈال دے, اسی میں شفا ڈال دے. یہ تو ہو گیا من مانی کے اللہ سے فیصلے کروانا, من چاہی کے اللہ سے فیصلے کروانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نبی حضرت علی کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے. انہوں نے ہمارے نبی کو پیش کیے, آپ علیہ السلام کھجور کے خوشوں سے کھجور توڑ کے کھانے لگے. حضرت علی بھی ساتھ تھے, وہ بھی توڑنے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی مہ انک ناقح, علی بس کر, تو کھجور نہ کھا, اس لیے کہ تو ابھی بخار سے اٹھا ہے, ابھی تیرے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھجوروں کو ہضم کر سکے. تو جب آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ یا تو اس کو وہ چیز دے دیتا ہے اگر اس میں اس کی بھلائی ہو, اگر بھلائی نہ ہو پھر بھی وہ مانگتا چلا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے تو نہیں ہیں, لیکن اس کی دعاؤں کی برکت سے اس پہ کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہو گئی. کتنی مصیبتیں جو ہم سے ٹلتی رہتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں صرف اس مصیبت کا پتہ چلتا ہے جو آ کے سر پہ پڑتی ہے, جو ٹل جاتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا.
اور اگر کوئی ایسی آنے والی مصیبت بھی نہیں تھی جس کو ٹالا جائے تو ایسے شخص کی دعائیں اللہ جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب قیامت کے دن پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے یہ چیزیں مجھ سے مانگی تھیں، تیرے لیے اس میں بھلائی نہیں تھی، میرے بندے تیری ان دعاؤں کے بدلے میں تجھے میں جنت عوض میں دے رہا ہوں، جنت کے انعامات دے رہا ہوں۔ اس موقع پہ وہ دعا کرنے والا تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ روک دیتا اور یہاں مجھے انعام ملتا۔ اور ایک دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آدمی ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کے سارے دکھڑے اللہ کو سناتا ہے تو اللہ اس کو سکون دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے۔ اس کا تجربہ ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں۔ جب آپ کو ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہوں، اپنے بھی پھر گئے ہوں، پرائے بھی پھر گئے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی آپ کی سننے والا نہ ہو، آپ پریشان ہو چکے ہوں، آپ مسجد میں آئیں، وضو کریں، کونے میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھوٹ پھوٹ کے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے دل کا دکھڑا سنائیں۔ خدائے پاک کی قسم دل باغ باغ نہ ہو جائے تو کہنا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس میں تجربات ہیں جس کے سنانے کا اب ٹائم نہیں ہے، تو آپ سارے بھائی نیت کریں، خود بھی اپنے گھر میں بھی یہ ماحول بنائیں، جب کبھی بھی مسئلہ آئے گا تو کس سے مانگیں گے بھائی، کس سے مانگیں گے اور کیسے مانگیں گے؟ نماز پڑھ کے مانگیں گے۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ یہی ہے۔ 5 نمازیں جو فرض ہیں نا وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہے۔ نبیوں نے بھی پڑھی ہیں، ہمارے نبی نے بھی پڑھی ہیں، سارے نبیوں نے پڑھی ہیں، سارے صحابہ نے پڑھی ہیں، سارے اولیاء نے پڑھی ہیں۔ امام حسین سے نماز کربلا میں معاف نہ ہوئی، ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ امام حسین سے کربلا میں نماز معاف نہ ہوئی اور ہمارے مسلمان نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، تو بتائیے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کتنے سارے لوگ ملتے ہیں بیچارے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، بھائی نماز پڑھتے ہیں، ہاں اللہ کا شکر ہے جمعے کے دن نماز پڑھتا ہوں، فخر سے سناتے ہیں جمعے کے دن جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دفعہ اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، فخر سے سناتے ہیں۔ جمعے کی نماز کافی تھی تو ہمارے نبی کو 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کو کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی ظہر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھٹی کر لیتے، اللہ معاف کر دیتا۔ اس لیے 5 نمازیں خود بھی پڑھیں، اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائیں، عورتیں گھروں میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، مرد مسجدوں میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، اور اس کی عادت بنائیں جب کبھی بھی مسئلہ پیش آئے وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں۔ خدائے پاک کی قسم اللہ سنتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مانگنے کے لیے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا بھی ہے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے سامنے اٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد جب کبھی مسئلہ پیش آئے گا اللہ سے کہیں گے، اللہ کو سنائیں گے، نماز پڑھ کے بتائیں گے، نماز پڑھ کے سنائیں گے۔ ہم بھی ہمارے گھر کے سارے افراد، عورتیں بھی، مرد بھی اور بچے بھی، بھائی اس کی عادت بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔